آج میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم جس کے بندے ہیں اس کو پہچاننے کے لیے کیا اس نے کچھ نشانیاں بھی رکھی ہیں؟ اللہ کی نشانیاں میں کھل کر کے عام انداز سے بات کروں گا۔ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے باپ داداؤں نے، آپ کے ماحول نے آپ کو بتایا کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہی تک تمہاری نالج ہے، ہماری نالج ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی بڑا کرم و احسان ہے کہ ہمیں سوچ و بچار کر کے اللہ تک پہنچنے کی اس طرح کے ماحول کی ضرورت نہیں آئی۔ برسوں سے ہم انہی گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں جہاں اللہ کا ہی نام لیا جا رہا ہے۔ لیکن میں سارے انسانوں کے لیے خطاب کر رہا ہوں، اس روئے زمین پر رہنے والا، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، میں سب سے آج یہ بات کہنا چاہوں گا۔ دنیا کا ایک فارمولہ ہے کہ بغیر کسی کے بنائے کوئی چیز نہیں بنتی، خود سے کوئی چیز نہیں بنتی، تو یقیناً ہمیں بھی کسی نے بنایا ہی تو ہے۔ ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھتے ہیں، ان کو کوئی بناتا ہے، خود سے کوئی چیز نہیں بنتی۔ سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے ہمارے ساتھ، اور جو سائنس کو پڑھتے ہیں ان کی جو تھیوریاں ہیں سائنسدانوں کی، وہ کیا کہتے ہیں، کائنات کیسے وجود میں آ گئی۔ وہ ملحد ہوں گے جو کہتے ہیں، بے دین لوگ ہوں گے جن کا کوئی دین ہی نہیں، جو کہتے ہیں کہ اچانک دنیا بن گئی اور اچانک ہی ختم ہو جائے گی۔ ایسا کیسے ہوگا؟ ایسا کیسے ہوگا؟ اچانک دنیا بن گئی اور اچانک ختم ہو گئی، کوئی نہیں ہے اس کے آگے پیچھے۔ میرے عزیزو، جو غور و فکر کرنے والے سائنسدان ہیں وہ بھی اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا کئی ارب سال پہلے، کئی لاکھ سال پہلے، ان کے اعتبار سے، ان کے علم کے اعتبار سے، جس کو یہ بگ بینگ کہتے ہیں۔ بگ بینگ کیا چیز ہے؟ تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کئی سالوں تک اس روئے زمین پر صرف سمندر تھا، اور سمندر میں بھی جو گیس ہوتی تھی وہ سب ہائیڈروجن، اور صرف 99% ہائیڈروجن اور 1% صرف آکسیجن کا یہاں پر وجود تھا، جس کی وجہ سے کوئی دوسرا زندہ رہ نہیں سکتا تھا۔ یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک دھماکہ ہوا اور سمندر سے، پانی سے ہر چیز بنتی چلی گئی، پانی سے بنتی چلی گئی۔ یہ 21ویں صدی میں بات کی جا رہی ہے، یہ بات 21ویں صدی میں کی جا رہی ہے، اور سائنس کے وجود کی تاریخ میں اگر آپ جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ کہ 400 سال پہلے تک کی تاریخ ہوگی۔ 16ویں صدی میں، 17ویں صدی میں، 17ویں سینچری میں سائنس کی کچھ نہ کچھ چیزیں ایجاد ہونے لگی جس کو آج ہم سائنس کہہ رہے ہیں۔ اور قرآن میں مولا فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کا قرآن عظیم گواہی دے رہا ہے۔ قرآن کس زمانے میں اترا وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کس زمانے میں قرآن آیا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے فٹ ہونا چاہیے، تاکہ اب سائنس کی تحقیقات اور اس زمانے کو میچ کر کے دیکھ سکیں آپ۔ قرآن اس زمانے میں آیا ہے جہاں یورپ میں لوگ جانوروں کے ساتھ رہتے تھے، امریکہ کا تو انکشاف بھی نہیں ہوا تھا، امریکہ نام کا کوئی ملک ہے یہ پتہ بھی نہیں تھا لوگوں کو۔ جتنی دنیا تھی اس میں سب سے زیادہ تہذیب والا ملک، تمدن والا ملک ایران تھا، عرب تھے، روم تھے، باقی سب تو بچھڑے ہوئے لوگ تھے۔ روم، ایران اور عرب کو اس زمانے میں تہذیب والا کہا جاتا تھا۔ ان کی تہذیب کا عالم یہ تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، یہ بہت بڑے تہذیب والوں کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی بہت نالج رکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا نالج تھا کہ جب میرے آقا مدینے میں تشریف لائے تو صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا۔ یہ بڑے تمدن والے لوگ تھے، بڑے نالج والے لوگ تھے۔ اس زمانے کا علم یہاں تک پہنچا ہوا تھا
میرے عزیزوں باقی یورپ وغیرہ کا حال تو بہت ہی بدتر تھا، یہاں تک کہ آبادی کیسے بنائی جائے یہ سلیقہ اسلام نے بتایا ہے، روڈ تک بنانے کے طریقے، راستے کیسے بنتے ہیں یہ بھی کوئی علم نہیں تھا پہلے، لوگ ستارے دیکھتے تھے اور چلتے جاتے تھے۔ یا آج جو روڈ بنے ہوئے ہیں اس کی ایجاد ہی سیدنا عمر فاروق نے کی ہے رضی اللہ تعالیٰ، کہ عام ایک راستہ ہونا چاہیے، ہائی وے ہونا چاہیے، اس کو پکا بنانا چاہیے کہ لوگ اسی سے گزریں۔ آج آپ کو راستے اتنے بنے ہوئے ہیں اس لیے کوئی تارا نہیں دیکھتا، صرف سامنے دیکھتے ہیں، اب تارے دیکھیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں تارے دیکھ کر کے چلتے تھے۔ عزیزان گرامی، یورپ کا حال اس زمانے میں یہ تھا کہ نالج نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ لوگ انت وشواس، جیسے آج بھی ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں موجود ہے، اندھا یقین، ان چیزوں پر بہت عمل کرتے تھے، جیسے اپشگن ہو جانا، یہ تمام معاملات میں بہت وہ آگے تھے، حتیٰ کہ بیماریوں کو بھی وہ بیماری نہیں سمجھتے تھے۔ جیسے آج یورپ جادو ٹونے پر یقین نہیں رکھتا، ہر چیز کو بیماری کہتا ہے، اس زمانے میں ہر بیماری کو وہ جادو سمجھتے تھے، شیطان سمجھتے تھے، بیماری کا ان کو ادراک بھی نہیں تھا۔ اسلام میں جو فقہا پیدا ہوئے، جو اطباء پیدا ہوئے، جو سائنسدان پیدا ہوئے، انہوں نے بیماری کے متعلق بہت سارے تحقیقات پیش کی۔ صرف یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا ہے جب علم کا وجود زیادہ نہیں تھا لوگوں کے پاس، اتنا کہ کوئی اکا دکا لکھنا جانتا تھا، اور کس پر نازل ہوا یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ دو چیزیں دماغ میں رکھیں، اس کے بعد پھر میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں۔ ایک ماحول ایسا ہے، سائنس کا وجود نہیں، علم کا وجود نہیں، علم نام کی چیز ہی نہیں تھی لوگوں کے پاس، اور جس پر نازل ہوا وہ ایسا رسول ہے جو کسی کا شاگرد بھی نہیں، کوئی استاد نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان پر قرآن نازل ہوا، ایسے ماحول میں نازل ہوا جب کوئی علم جاننے والا نہیں تھا، اور جس پر نازل ہوا وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھا، کسی کالج سے پڑھا، کسی مدرسے سے پڑھا ہوا رسول نہیں، اس رسول کا معلم اور استاد صرف خالق کائنات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا بھی صرف اتنا کام رہا ہے، جو رب نے حکم دیا اتنا ہی پہنچا دیا، بلکہ بہت ساری قرآن کی باتیں ایسی ہیں جو جبرائیل پہنچا تو گئے لیکن اس کا علم انہیں بھی نہیں دیا گیا، انہیں بھی نہیں دیا گیا۔ اب یہ دو باتیں کسی کو بھی چیلنج کر کے بتا دینا، تاریخ کی سچائیاں اس بات کا انکار نہیں کر سکتی، اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی حضور کی تاریخ لکھی ہے، اور سبوں نے اقرار کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پروفٹ ہیں جو پوری زندگی بھر کسی استاد کے پاس گئے نہیں، کسی استاد کے پاس گئے نہیں، اور یہ بھی حکمت ہے میرے مولا کی، اسی لیے ہم اس رسول کو النبی الامی کہتے ہیں۔ امی کا مطلب کچھ بیوقوف لوگ آج کے زمانے کے جو بدعقیدہ ہیں وہ ان پڑھ کرتے ہیں، رسول ان پڑھ تھے، معاذ اللہ، بیوقوفوں تمہیں معلوم نہیں، امی کا مطلب ہوتا ہے کسی سے پڑھا ہوا نہیں، ان پڑھ میں اور کسی سے نہ پڑھا ہوا ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھو، قرآن کس ماحول میں نازل ہوا اور جس پر نازل ہوا وہ کسی کا شاگرد نہیں۔ اب اس کی باتیں جب ہم بیان کرتے ہیں سائنسدانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، وہ قرآن بیان کر رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، بے شک یہ زمین کی پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش میں بڑی میری نشانیاں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے رات کو ہم زائل کرتے ہیں، اسی سے دن نکالتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو پھاڑ کر کے الگ کر دیا اور دونوں کے منہ کھول دیا۔ یہ قرآن اس زمانے میں کہہ رہا ہے علم فلکیات جس کو آسٹرونومی کہتے ہیں، علم ارضیات جس کو جیو فزک کہا جاتا ہے، زمین کے معاملات، آسمان کے معاملات جاننے والا اس زمانے میں کوئی نہیں۔ اس وقت قرآن کہہ رہا ہے آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، ہم دونوں کو پھاڑ دیے، ہم نے ان دونوں کو پھاڑ دیا۔
اور دونوں کے منہ کو کھول دیا۔ اب کا سائنس کہتا ہے زمین و آسمان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ گیلیکسی میں ملا ہوا ایک سیارہ تھا، اور یہ پھر زمانے کے بدلتے بدلتے آسمان الگ ہو گیا، زمین الگ ہو گئی۔ اب کا سائنس یہ کہتا ہے، اور پھر یہ بند نہیں ہے جیسے ہماری چھت بند ہے، اوپر سے پانی ڈالو تو نیچے کچھ نہیں آئے گا، نیچے کے فرشی بھی بند ہے، نیچے زمین سے کوئی چیز یہاں مسجد میں نہیں نکلے گی۔ سائنس اب یہ کہہ رہا ہے آسمان میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، منہ کھلا ہوا ہے، زمین میں بھی جگہ جگہ سوراخ ہیں، دکھنے والے نہیں، یہ کھلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب میں بھی سمجھ نہیں پایا تھا، آسمان کھلا ہوا ہے، زمین کھلا ہوا، منہ کھلا ہوا ہے، کیا مطلب؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے آسمانوں پر پانی ڈالے تو اپنا منہ کھولتا ہے، بارش برستی ہے، اور زمین کا منہ کھلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے تم جہاں پر بھی جتنی گہرائی میں بھی زمین کے بیج ڈالو، اس کا منہ کھلا ہے، وہ سینہ پھاڑ کر باہر آتا ہے۔ اگر زمین بند ہوتی تو کوئی چیز زمین سے باہر نہیں نکلتی، زمین سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔ سائنس نے اب بھی کہا کہ آسمان کا منہ کھلا ہوا ہے، زمین کا منہ کھلا ہوا ہے۔ قرآن کس ماحول میں نازل ہوا ہے جب سائنس کا وجود نہیں؟ ہاں اگر تم یہ کہتے شاید محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت بڑے کسی سائنسدان کے شاگرد ہوں گے تو تمہارے تاریخ لکھنے والے ہی تمہارے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ ماریں گے، اس لیے کہ وہ رسول اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی کسی کے شاگرد نہیں ہوئے، حتیٰ کہ سید الملائکہ کے بھی وہ شاگرد نہیں ہوئے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے زمین کی پیدائش میں، آسمان کی پیدائش میں میری نشانیاں ہیں۔ عزیزان گرامی، اب میں وہ نشانیاں گناؤں بہت طویل وقت درکار ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آسمان اللہ کی نشانی ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ دیکھیں یہاں سب سے بڑی بات، قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے، افلا تتدبرون افلا یتدبرون افلا تعقلون افلا تتفکرون۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں تم غور و فکر نہیں کرتے، کیوں تم سوچتے نہیں، کیوں تم تحقیق نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے؟ رب تعالیٰ بار بار یہ فرما رہا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو ایک خدا کو چھوڑ کر کروڑوں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں تم سوچتے کیوں نہیں؟ کون ہے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کون ہے جو تمہیں بنایا ہے؟ قرآن دعوت دے رہا ہے ان کو سوچنے کی۔ میرا یقین یہ کہتا ہے جو بھی انسان اس کائنات میں ہے، اللہ نے اسے اتنی عقل ضرور عطا کی ہے کہ اگر وہ سوچنے پر آ جائے تو اپنے رب تک ضرور پہنچے گا۔ اگر وہ غور و فکر کرنے پر آ جائے تو جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دے گا۔ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں حضور ایام جہالت میں ہمارے سے 2 ایسے معاملات ہوئے، ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے، اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی۔ جہالت میں ہم کچھ ایسے کام کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے کہ کچھ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ہم رو پڑتے ہیں یاد آتی ہے تو، اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ وہ یاد آتی ہے تو ہنس پڑتے ہیں۔ حضور نے پوچھا وہ دونوں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جہالت میں جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو ہم اس کا گلا مروڑ کر دفن کر دیتے تھے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کئی بچیوں کو دفن کیا، وہ جب بھی یاد آتا ہے تو رو پڑتے، رونا آتا ہے۔ ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم جب سفر پر نکلتے تھے تو ہمارے جو خدا ہوتے تھے ان کو آٹے کا بنا لیتے تھے، ویسے تو مٹی کا بناتے ہیں اور پھر پانی میں ڈبوتے ہیں، ان کی ذریت آج بھی موجود ہے۔ عرب والوں میں اگر میں بیان کروں کہ ہاتھوں سے خدا بنائے جاتے ہیں تو انہیں یقین نہیں آتا، ہندوستان والوں کو بہت جلدی یقین آئے گا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں ہم آٹے کے بناتے تھے، ان کے جو خدا ہوتے تھے وہ آٹے کے بناتے تھے، کیونکہ مٹی کا پتھر کا اٹھا کر لے کر جانے میں بوجھل ہوتا تھا، وزن ہوتا تھا، اتنے بڑے خدا کو کہاں لے کر کے گھومتے رہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں ہم آٹے کا بنا کر لے جاتے۔ پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ کہتے ہیں اگر سفر میں زیادہ بھوک لگتی کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھا لیتے تھے، کبھی اس کا پیٹ کاٹ کے کھا لیتے تھے، کیونکہ آٹے ہی کا تھا۔ آج بھی لوگ کرتے ہیں، شکر کا بناتے ہیں۔ بہرحال تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے ایام جہالت کی یہ باتیں یاد آتی ہیں تو میں ہنس پڑتا ہوں۔ خیر میں اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، غور و فکر کرنے کی جس کے اندر عادت ہوگی وہ انت وشواس، صرف پھیلے ہوئے بے یقینی پر ایمان نہیں لائے گا۔ آج بھی بہت سارے ایسے نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں
جو مسلمان نہیں ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، وہ خود آئیڈل ورشپرز نہیں ہیں، وہ خود اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کی عبادت کیسے کی جائے۔ ہم اس پاور کو مانتے ہیں جو ہماری آنکھوں میں نہیں آتا مگر ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی اس طرح کا موحد ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، تو اس کے ہدایت کی بھی امید ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، آسمانوں اور زمینوں میں اللہ نے فرمایا میری نشانیاں ہیں۔ غور و فکر کرنا چاہیے، نشانی کیسے؟ پوری دنیا کے بہت ترقی یافتہ سائنس سے میرا یہ چیلنج ہے، میری یہ بات کا یہ چیلنج ہے، بہت تم نے ترقی کی، لیکن ایک ایسی چھت بنا کر کے دکھاؤ جس کا کوئی پلر نہ ہو، ہوا میں چھت قائم کر کے دکھاؤ، اور وہ بھی اتنی موٹی ہونی چاہیے، اتنی موٹی کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موٹائی 500 سال اگر کوئی گھوڑا دوڑے تو طے نہ ہو پائے، وہ آسمان کی موٹائی۔ میں اتنی موٹائی کی بات نہیں کرتا ہوں، 1 کلومیٹر چوڑی ہی کوئی بنا کر کے دکھا دیں، سائنس ہمارا بہت ترقی کر چکا ہے، نہیں بنا سکو گی، لیکن کائنات کی اس پوری زمین پر اللہ رب العزت نے ایک چھت ہمارے سروں پر رکھی ہے، اور سب کو معلوم ہے وہ چھت کیسی ہے، بغیر پلر والی۔ کہیں اس کو ستون دیکھا آپ نے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، قرآن کہتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر ستون کے آسمانوں کو بنایا، اور تم بھی اس کو دیکھ رہے ہو۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے، تم بھی اسے دیکھ رہے ہو۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، ہمارے پلر والی چھت کے بارے میں تو یقین ہوگا اب یہ گرے گی نہیں، لیکن اگر یہ تڑکنے لگے، کہیں سے آوازیں آنے لگے، ہم بھاگ کر کے کون سی چھت کے نیچے جاتے ہیں؟ پلر والی چھت سے ہم کو خوف لگتا ہے آج کل گر نہ جائے، اور پناہ لینے کے لیے اس چھت کے نیچے جاتے ہیں جس کا کوئی پلر ہی نہیں۔ اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم دیکھ رہے ہو ان آسمانوں کو ہم نے کیسے قائم کیا ہے۔ اب اس کی تحقیقات جو آسٹرونومی پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے، علم فلکیات اس کو کہتے ہیں، آسمانوں کا علم، یہ بھی ابھی سب کو پورا حاصل نہیں ہو سکا۔ جو ہماری نظروں میں نظر آ رہا ہے یہ تو دھواں ہے، بادل ہے، آسمان تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنا سفر، اور اس میں اللہ رب العزت نے ستاروں کے ایک ایسے جھرمٹ کو رکھا ہے۔ آسمان کتنا چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے، گیس کر سکتے ہیں ہم؟ کبھی گیس کریں گے آپ؟ میں صرف ایک حساب بتاتا ہوں۔ اس آسمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلن فی فلک یسبحون، سورج، چاند، جتنے بھی گیلیکسی کے سٹارز ہیں، تارے ہیں، یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے سورہ یاسین کی آیت سے، یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں، لٹک رہے ہیں۔ اچھا، جس پر لٹک رہے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ بڑا ہونا چاہیے، اب وہ کتنا بڑا ہوگا؟ وہ چھت کی چادر کتنی بڑی جس پہ سورج بھی لٹک رہا ہے، چاند بھی لٹک رہا ہے۔ ہم نے سائنس پوچھا، سائنسدانوں سے سائنس پوچھا کہ یہ کتنے بڑے بڑے ہیں جو آسمان میں لٹک رہے ہیں، تو انہوں نے کہا سب سے قریب جو ہمارا ستارہ ہے، سیارہ ہے، زمین سے جو سب سے قریب سیارہ ہے وہ چاند ہے۔ اور سورج کا کیا حال ہے؟ کہا سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا۔ اب یہاں ہماری عقلیں ششدر ہو جاتی ہیں، کسی کے پاس کیلکولیٹر بھی نہیں، کتنا حساب کرے؟ 13 لاکھ گنا بڑا زمین سے، ہمارے تصور میں نہیں آتا۔ وہ کہاں لٹک رہا ہے؟ آسمان میں۔ چاند اس سے 50 گنا بڑا ہے زمین سے، وہ کہاں ہے؟ آسمان میں۔ اچھا اتنا ہی نہیں، یہ گیلیکسی کے اندر سورج سے 50 گنا بڑے اتنے سیارے ہیں کہ جن میں سے صرف ابھی 40% کا دریافت کی جا چکی ہے، باقی 60% ابھی تک سائنسدانوں کو پتہ ہی نہیں۔ سورج سے 50 گنا بڑے سیارے اور موجود ہیں۔ پوچھا یہ سب کہاں ہے؟ یہ بھی آسمان میں ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا بے شک آسمانوں کی پیدائش میں اس کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اب میرے عزیزو آؤ
तुम्हें अपने घर की छत डालने के लिए कितने दिन लगते हैं, कितने वर्कर लगते हैं, कितने मजदूर लगते हैं, क्या क्या इसके लिए सामान लगते हैं, ये सब तुम्हें मालूम है जिन्होंने छतें डाली। अब इतनी बड़ी छत जिसने कायम की है, जिसमें लाखों गुना बड़ा ज़मीन से सूरज भी है, चांद भी है, गैलेक्सी के और स्टार्स हैं, वो खुदा फरमा रहा है आसमान को, ज़मीन को किस तरह से उसने बनाया। कुरान में है सिर्फ 6 दिन में इन दोनों की पैदाइश हुई है। उससे भी बल्कि अल्लाह ताला फरमाता वजअल अर्द फी यौमैन, अल्लाह ने ज़मीन को 2 दिन में पैदा फरमाया, आसमान को, और इसमें जितनी सजावट है, सजावट क्या है, ये पूरे समंदर को रब फरमा रहा है वो ज़मीन की जीनत है, जितने दरख्त हैं वो ज़मीन की जीनत हैं, और आसमान की जीनत क्या है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, ये सब 4 दिन में बने, कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है, कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है। मियाँ हमारी दुकान नहीं बनती 6 दिन, और वो खालिक कायनात फरमा रहा है 6 दिन में इस पूरी कायनात के ज़मीन और आसमान की पैदाइश हुई। तो क्या ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियां नहीं है? गौर और फिक्र, तदब्बुर। मैं अगर सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं आता कुछ लोगों को, क्योंकि वो साइंस के माहौल में आज जी रहे हैं, वो हर बात साइंस की यकीन के साथ मान लेते हैं। मैं उनसे ही कहता हूँ अपने साइंसदान आकाओं से पूछें कि इस ज़मीन का हजम कितना बड़ा है, आखिर ये ठहरी कैसे है इतने दिन तक, या अब तक कायम कैसे है, ये हिलती क्यों नहीं है। अच्छा, उसके बाद रब ताला फरमाता है हमने इस ज़मीन को पानी पर बिछाया है। ऐ अल्लाह तेरे अजायब कुदरत अजीब दर अजीब हैं, कितने अजीब हैं। आपसे मैं कहता हूँ हौज में या मस्जिद का भी हौज है, जाओ एक चादर उसके ऊपर बिछाओ, टावेल लेकर के बिछाओ, कितनी देर तक वो पानी पर खड़ा रहेगा। टावेल, चादर, इसकी मोटाई कितनी है, बहुत पतली सी है, वो mm में आएगी, लेकिन वो आपके इस पानी पर ठहर नहीं सकती। अगर आप कहें मोटी चीज में बिछाऊं, मोटी चीज बिछा करके दिखाओ, कितनी देर वो रुक सकेगी, नहीं रुक सकेगी। और ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमने पानी पर जमीन को बिछाया, और इसका इनकार साइंस भी नहीं कर रही है। साइंस भी यही कहती है जमीन को जितनी जगह से खोदा जाए पानी ही है। हम भी तो बोरवेल जो निकालते हैं, जमीन को खोदने के बाद पानी आता है। अब पानी पर इस जमीन को बिछाया रब तबारक व तआला ने, कितना वजन ये उठाई हुई है, कितना वजन उठाई हुई है। सबसे बड़ा वजन तो उन मुशरिकीन का है जो उस रब को नहीं मानते। ये धरती का बोझ इनको कहते हैं, ये सबको उठाई हुई है, पता नहीं कितने करोड़ों टन इस पर वजन है ये, लेकिन कभी भी हिलती हुई नजर नहीं आती। लेकिन उसको भी कुरान में अल्लाह फरमा रहा है हमने इस जमीन को हिलने से रोकने के लिए जगह जगह पर पहाड़ों को मेख बनाकर गाड़ दिया। वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को हमने मेख बनाकर गाड़ दिया है। अब इसकी तहकीक इस जमाने में, मैंने अपने पढ़ने के जमाने में इसकी एक तहकीक अपने उस्ताद के पास पढ़ी थी। सफ़ा मरवा के बारे में इख्तिलाफ चल रहा था। सऊदी यहूदी हुकूमत ने सफ़ा मरवा को पूरी तौर पर ख़त्म करने की नापाक कोशिश की, और अलग से उन्होंने मसआ बनाया सही करने का। तो इख्तिलाफ उलमा में था कि इन्होंने ज़्यादा चौड़ा कर दिया। उसी ज़माने में ये तहकीक हुई पहाड़ जो है इसका वजूद ज़मीन पर कैसा होता है। इन सऊदियों ने कहा पहाड़ ऐसा ऊपर शेप में ऐसा होता है, ट्रायंगल होता है, ऊपर से कोना होता है, नीचे चौड़ा होता है। इन सऊदियों ने कहा नीचे भी ये जड़ें छोड़ता है, फैलता हुआ जाता है, जैसे दरख्त ऊपर होता है और नीचे उसकी जड़ें फैली हुई होती हैं। तो इन्होंने कहा नीचे भी वो पहाड़ का हिस्सा है, इसलिए हमने बाजू में भी रास्ता बनाया ताकि सफ़ा मरवा की सही अगर हो रही है तो वो पहाड़ों के बीच में ही हो रही है। मेरे उस्ताद गिरामी मिस्र के हैं, उन्होंने पूरी इस पर तहकीक के साथ किताब लिखी, चैलेंज किया, कहा पहाड़ों को अगर खोद करके देखो, हमारा यकीन ये कहता है। उन्होंने बहुत सारे दलाइल से साबित किया पहाड़ ऊपर से जो इस तरह के शेप का होता है, ट्रायंगल ऊपर से, नीचे वो जड़ें नहीं छोड़ता, बल्कि अंदर जाते जाते और बारीक हो जाता है। अंदर बारीक होते 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 बहुत पतला होकर नीचे तक जाता है। मैंने पूछा नीचे कितनी अंदर तक है? उन्होंने कहा जो पहाड़ तुम्हें ऊपर दिख रहे हैं
یہ پہاڑ کا 1% ہے، باقی 99% پورا نیچے ہوتا ہے۔ یہ پہاڑوں کی اونچائی، یہ پہاڑوں کی جو اونچائی ہے یہ 1% ہے، 99% پورا نیچے ہوتا ہے۔ حیرت میں پڑ گئی، اتنا نیچے پہاڑ ہے۔ ہاں یہی تو بات ہے، کیا تم دیوار میں جب میخ ٹھوکتے ہو تو اوپر کتنا دکھتا ہے اور اندر کتنا رہتا ہے؟ 2 انچ کا اگر ہم لے رہے ہیں میخ اور کیل تو اس کا منہ صرف اوپر تھوڑا سا، وہ بھی mm میں ہوگا، اور 2 انچ تک اندر وہ دیوار میں دھسا ہوا ہوگا۔ اور جب قرآن میں مولا نے فرمایا ہے زمین پر ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا ہے، آج سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ 9 گنا نیچے اندر تک موجود ہے۔ قرآن کس زمانے میں نازل ہوا؟ آسٹرونومی نہیں تھی، آسٹرولوجی نہیں تھی، زمین کے یہ جیو فزک نہیں تھے، آلہ جات نہیں تھے، تحقیق کے لیے مائکروسکوپ، ٹیلیسکوپ کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں قرآن زمین کے اندر کی بات بتا رہا ہے۔ یہ عظیم معجزہ ہے قرآن کا میرے عزیزو، اسی لیے قرآن کہتا ہے سوچتے کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کرتے؟ وہی ہے خالق کائنات جس نے اس پورے نظام کو بنا رکھا ہے۔ یہ اتنی نہیں ہے، یہ جو زمینوں میں نظر آ رہی ہیں ان کی تحقیقات کرتے کرتے کئی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ کچھ چاند کی تحقیق پر چلے، کچھ سورج کی تحقیق پر چلے، کچھ زمین کی تحقیق پر چلے۔ انسانوں کو بھی اللہ نے یہ علم دیا ہے، یہ عقل دیا ہے۔ یہ جو سائنسدان اپنی تحقیق کر رہے ہیں یہ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری مارے ہوئے تیر ہیں، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو خود اتنی سمجھ بوجھ دیتا ہے کہ وہ اس کی نشانیوں کی کھوج لگائیں اور کائنات کو بتائیں کہ کوئی تو ہے جو طاقت اسے چلا رہی ہے، کوئی تو ہے نظام جو اس کی پرورش کر رہا ہے۔ لیکن یہ دھوکہ باز بن جاتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ تحقیق کر کے سمجھ تو جاتے ہیں لیکن بعد میں جب ان کو علم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے وہ بتا نہیں پاتے، اس لیے کہ کفر ان کے دلوں میں رچ بس چکا ہے۔ آپ کو ایک اور سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بات ہے، آپ کو معلوم ہے یہ ستارے جو ہیں، سیارے ہیں، یہ اپنی عمر مکمل کر کے، ابھی ابھی کی بات ہے یہ، سائنس ایک بڑے سائنسدان نے اور ناسا کے لوگوں نے بھی جو خلا پہ جاتے ہیں، اسپیس پہ، ان لوگوں نے یہ بات پیش کی کہ ستارے جتنے بھی ہیں گیلیکسی میں اس میں سے کچھ کی عمر ہزاروں سال کی ہوتی ہے، لاکھوں سال کی ہوتی ہے۔ جب ان کی عمر مکمل ہوتی ہے تو یہ ایک جگہ جا کر کے ٹوٹ جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، جن کو بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ بلیک ہول کیا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں اس کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔ ایک بہت بڑا سوراخ ہے، بہت بڑا سوراخ جت میں یہ ستارے جا کر کے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی یہاں ختم ہوتی ہے۔ کہیں یہ باتیں آپ کو سوکھی تو نہیں لگ رہی ہیں؟ آج بہت ہی زیادہ سائنس بول رہے ہیں، ضرورت اس کے لیے ہے میرے عزیزو، میں اپنے دین کو ان لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو صرف سائنس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ آؤ قرآن پڑھو، قرآن اس کی بنیادیں تمہیں دے گا سائنس کی۔ بلیک ہول کیا ہے سائنسدان نہیں بتا سکے، جبکہ ان کے پاس اب بڑی بڑی مشینیں ہیں۔ یہ جو ناسا کے لوگ خلا میں جاتے ہیں، 1 سال تک کے لیے چلے جاتے ہیں، کئی مہینوں کے لیے چلے جاتے ہیں اور تحقیقات کر کے لا رہے ہیں۔ چاند پر انہوں نے کیمرے لگائے اور وہاں کی تصویریں یہ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بلیک ہول معلوم نہیں۔ میں اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جو کسی بھی سائنسدان کا شاگرد نہیں، جو کسی استاد کے پاس بیٹھا نہیں۔ اس رسول پاک کی زبان سے قرآن کی آیت نکلی سورہ واقعہ کی، اللہ فرماتا لا اقسم بمواقع النجوم انہو لقسم لو تعلمون عظیم۔ اللہ فرماتا قسم ہے اس جگہ کی جہاں جا کے ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، بے شک اللہ رب العزت کی اس میں بڑی شان ہے اگر تم سمجھ سکو۔ آسٹرونومی کو قرآن بتا رہا ہے کہ بلیک ہول ہیں، مواقع النجوم ان کو کہا گیا ہے، جہاں ستارے جا کر فنا ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تکلیف صرف ہماری ہے کہ ہم نے قرآن عظیم کو اس لیول کے اعتبار سے پڑھا نہیں۔ سائنس کے لیے جو لوگ MBBS کر رہے ہوں گے یا پھر انجینئر بن رہے ہوں گے، ان سے بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کو بھی کبھی اس اینگل سے پڑھ کر کے دیکھو، اس کی نشانیاں اتنی عظیم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں پھر کہیں ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت نہیں، معرفت خداوندی اسی سے حاصل ہو جائے گی۔ غور و فکر کرو،
तुम्हें इसी से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हासिल हो जाएगी, कोई तो है खालिक। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक तहरिया, इस ज़माने के भी जो एथिस्ट होते हैं, एथिस्ट समझ रहे हैं, एक नया ये चला हो, नया नहीं है पुरानी है, नाम नया लगता है, मुल्हिद हैं ये, एथियज़म। बहुत सारे लोग वो अपने दीन, अपना रिलीजियन के जगह पर ये लिखते हैं, आप देख लेना इनको, एथिज़म। आप मुस्लिम लिखते हैं, कुछ लोग हिंदुइज़म लिखते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी कहते हैं, कुछ ज्यूज होते हैं, लेकिन कुछ हैं जो एथियज़म, एथिस्ट हैं। एथिस्ट का मतलब कोई खुदा नहीं, कोई दीन नहीं, कोई मजहब नहीं। ये बेचारे आवारा लोग हैं, ये लावारिस लोग हैं जो इस तरह से कह रहे हैं। अब इनकी बात मैं आपको बताऊं, एथिज्म, इस तरह का एक एथिस्ट इमाम आज़म अबू हनीफा के पास आया, उसने कहा खुदा है, तुम बार बार खुदा की बात करते हो, मुझे तो नहीं लगता, कोई नहीं, अगर है तो दिखता क्यों नहीं? बहुत सारी चीजें ऐसी आपने समझाया जो दिखती नहीं लेकिन है, बहुत सारी चीजें। उसने कहा ऐसी कोई चीज नहीं है जो है और दिखती नहीं। आपने उसको एक तमाचा लगाया, ढेला उठा करके मार दिया। उसने कहा मैं सवाल किया, तुमने मार दिया। कहा क्या हुआ मारा? कहा दर्द हो रहा है। कहाँ है दर्द? अब हो रहा है, दिखता नहीं है लेकिन एहसास है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है लेकिन है, उनका वजूद है। बहरहाल आपने उसको जवाब क्या दिया? कहा सुनो, मेरे साथ आज एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। मैं समंदर के किनारे गया था, मैंने देखा एक कश्ती को, और वो कश्ती की ताज्जुब खीज बात ये थी कि वो अकेले चल रही है, कोई नहीं चला रहा। सामान खुद से वो लाद लेती है अपने ऊपर और चल पड़ती है सीधे रास्ते पर। फिर थोड़ी देर के बाद साहिल पर आती है और अपना सामान खुद ही उतार। हेलो दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।